ابتسام خان اپنے باپ کی خون آلود پگڑی دونوں ہاتھوں میں تھامے پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں برسوں کی آگ سلگ رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے باپ کا خون بہا ہے اور ابتسام خان اپنے باپ کا خون ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کی گرجدار آواز پورے جرگے میں گونج اٹھی۔ سامنے بیٹھے ملک رشید کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ ابتسام خان، جو سزا دو منظور ہے، مگر میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ قتل جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ ابتسام نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا باپ بھی جان بوجھ کر مرنے نہیں گیا تھا ملک رشید۔ جرگے میں خاموش سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اب سردار کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ تو بہت غصے میں ہیں۔ ایک بزرگ نے ہمت کر کے کہا، خون کے بدلے وینی دے دی جائے، یہی ہمارے قبیلے کی روایت ہے۔ ملک رشید نے بے بسی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میری نہ کوئی بیٹی ہے نہ بہن، میں وینی کس کو دوں؟ چند لمحوں کے لیے پورا جرگہ خاموش ہو گیا۔ سب کو یقین تھا کہ اب شاید صلح کی کوئی اور صورت نکالی جائے گی، مگر اگلے ہی لمحے ابتسام خان کے ہونٹ ہلے۔ بیٹی نہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر اس کی نظریں سیدھی ملک رشید کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ مگر تمہارے بیٹے کی منگیتر تو ہے۔ پورا جرگہ جیسے ساکت رہ گیا۔ ریما؟ رشید کے منہ سے بے اختیار نکلا اور گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے قصور ہے ابتسام خان، اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ابتسام کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ آج سے اس کی منگنی ختم ہوگی اور غروب آفتاب سے پہلے اس کا نکاح مجھ سے پڑھایا جائے گا۔ یہ ظلم ہے، کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابتسام نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ ظلم نہیں، میرے باپ کے خون کی قیمت ہے۔ ابتسام چونکہ قبیلے کا سردار تھا تو اس کی بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سب ابتسام کے غصے سے واقف تھے۔ اور اسی شام ریما کے آنسوؤں کے درمیان اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ریما رشید کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی اور اس کا چچا جان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے تک جس مستقبل کے خواب وہ دیکھ رہی تھی وہ ایک ہی فیصلے میں کیسے بکھر گیا۔ خاموشی سے اس کا نکاح ابتسام خان سے پڑھا دیا گیا۔ نہ دلہن کی طرح رخصتی ہوئی، نہ دعائیں نہ خوشیاں، صرف سسکیوں کے ساتھ اس معصوم کو ابتسام خان کے حوالے کر دیا گیا۔ رات ڈھلتے ہی سیاہ رنگ کی گاڑی خان حویلی کے بلند آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا تو ریما نے پہلی بار اس حویلی کو دیکھا۔ اونچی دیواریں، خاموش برآمدے اور ہر طرف ایسا رعب کہ جیسے یہاں ہنسنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ایک ملازمہ فوراً اس کے پاس آئی۔ اس نے رعبدار آواز میں کہا، یہ آج سے سرونٹ کوارٹر میں رہے گی اور اس کو وہاں لے جاؤ اور حویلی کے سارے اصولوں سے آگاہ کر دینا۔ ہاں، اگر اس نے غلطی کی تو سزا تمہیں بھی ملے گی۔ اس نے سر ہلایا۔ جی سردار، آپ کا جو حکم۔ اور پھر ابتسام بغیر پلٹے اندر چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اپنی نئی نویلی دلہن کو نہیں دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت آگے بڑھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ ریما خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گئی جہاں ملازموں کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ میرا نام خیرہ ہے۔ اس حویلی میں سب مجھے بڑی اماں کہتے ہیں اور ملازموں کا ہر کام میری ہی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس نے ریما کے ہاتھ میں چابیاں تھما دی۔ آج سے یہی تمہارا کمرہ ہے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھنا، ناشتے کی تیاری، صفائی، باورچی خانے کا حساب، کل سے سب تم سنبھالو گی۔ ریما نے حیرت سے پوچھا، میں؟ بڑی اماں نے بڑی رحمی سے کہا، نہیں، اور تمہارا باپ آ کر کرے گا۔ یہاں کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اس حویلی کے سردار کی بیوی ہو یا ملازمہ۔ جو حکم ملے بس وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ ریما نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک چارپائی، ایک الماری اور دیوار پر لٹکتا ہوا ایک آئینہ۔ وہ گہرا سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ جس نکاح کو ہر لڑکی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات سمجھتی ہے، ریما کے لیے وہی نکاح ایک قید بن چکا تھا۔ رات کی تاریکی حویلی پر پوری طرح اتر چکی تھی، مگر ریما کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ چھوٹے سے کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتی رہی، جس کا رنگ ابھی تک گہرا تھا، مگر اس کے سارے خواب ایک ہی دن میں بے رنگ ہو چکے تھے۔ کبھی اسے اپنی ٹوٹی ہوئی منگنی یاد آتی اور کبھی چچا کا بے بس روتا ہوا چہرہ۔ پھر سوچنے لگی کہ میرا قصور آخر تھا کیا، اور یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔
فجر کی اذان کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اٹھو! کوئی جواب نہ آیا۔ سنائی نہیں دیتا؟ ریما گہری نیند میں تھی اور سامنے کھڑی ملازمہ نے بیزاری سے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور پورا پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ آہ! ریما ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہوا؟ ملازمہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں رات ہی سمجھا دیا تھا کہ اس حویلی میں سورج نکلنے سے پہلے سب ملازم اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور تم اب تک سو رہی ہو۔ تم یہاں کی کوئی مہارانی نہیں ہو جو جب دل چاہے تب جاگو گی، ملازم ہو، سمجھی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اور یاد رکھنا، ابتسام خان کو کامچور لوگ بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور ریما نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا، روتی آنکھوں کو صاف کیا اور ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح ہوتے ہی پوری حویلی جاگ چکی تھی۔ کوئی صحن میں جھاڑو دے رہا تھا، کوئی لان میں پودوں کو پانی، اور باورچی خانے میں بڑے بڑے دیگچے چولہوں پر چڑھ چکے تھے۔ ہر طرف کام ہی کام تھا۔ ریما خاموشی سے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ اتنے میں اماں خیرہ بھی اندر آ گئی۔ انہوں نے ریما کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولی، آج سے سردار صاحب کا ناشتہ تم تیار کرو گی۔ ریما نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ سب سے پہلے ان کی چائے بناؤ، وہ صبح اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں، دودھ کم، پتی ذرا تیز اور چینی بالکل ناپ کر۔ ایک ذرا بھی فرق ہوا تو انہیں پسند نہیں آئے گی۔ ریما نے پہلی بار کسی کام میں پوری توجہ لگائی۔ چند ہی لمحوں میں چائے تیار ہو گئی۔ خیرہ اماں نے ایک ملازم کو آواز دی، یہ چائے سردار صاحب کے کمرے میں پہنچا دو۔ ملازم دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو ابتسام خان فائلیں دیکھ رہا تھا، تو اس نے خاموشی سے چائے میز پر رکھ دی۔ ابتسام نے بغیر کچھ کہے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں کپ پر ٹھہر گئی، پھر اس نے دوسرا گھونٹ لیا اور اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر تو نہ آیا، مگر دل ہی دل میں ایک خیال ضرور ابھرا، آج چائے کا ذائقہ پہلے سے بہتر ہے۔ وہ ایک لمحے کو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ چائے کس نے بنائی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا، کیونکہ اس کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ نہانے چلا گیا اور نیچے ریما ناشتے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دسترخوان سج چکا تھا۔ ابتسام خان خاموشی سے آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ پہلا لقمہ کھاتے ہی اس کی نگاہ چند لمحوں کے لیے پلیٹ پر ٹھہر گئی۔ ذائقہ واقعی مختلف تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے ناشتہ ختم کیا، کوٹ اٹھایا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے نہ یہ یاد تھا کہ گزشتہ رات اس کا نکاح ہوا تھا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوئی دلچسپی تھی کہ اس کی نئی نویلی دلہن اس وقت کس حال میں ہے۔ دوسری طرف ریما صبح سے مسلسل کام میں جتی ہوئی تھی، کبھی برتن، کبھی صحن کی صفائی، کبھی کپڑے اور کبھی باورچی خانے کے ختم نہ ہونے والے کام۔ سورج ڈھلنے تک اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ شام ڈھلے جب سب ملازم کھانا کھا کر اٹھ گئے تو خیرہ اماں نے ایک تھالی اس کے سامنے بھی رکھ دی۔ تھالی میں وہی بچا ہوا ٹھنڈا کھانا تھا جو کسی اور نے چھوڑ دیا تھا۔ ریما نے خاموشی سے تھالی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پھر آنسو اتر آئے۔ کل تک وہ اپنے چچا کے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی اور آج کسی کے بچے ہوئے نوالے اس کی قسمت بن چکے تھے۔ بچا ہوا کھانا کھا کر ریما خاموشی سے اپنی تھالی ایک طرف رکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ آج اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسا مرد ہے ابتسام خان، وہ دھیرے سے خود سے بولی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اگر میرے باپ کی جگہ اس کے باپ کا خون بہا ہے تو اس میں میرا کیا جرم تھا؟ کم از کم اتنا تو سوچتا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اب رونے سے بھی کیا حاصل تھا؟ وہ تھکن سے نڈھال چارپائی پر لیٹی اور پلک جھپکتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ رات گئے، ابتسام خان حویلی واپس آیا، ہمیشہ کی طرح سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کی نظر میں ریما صرف اس کے باپ کے خون کی قیمت تھی، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کا ذکر تک اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتا تھا۔ ادھر حویلی کے پچھلے حصے میں ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ بڑی اماں سے بچ کر رہنا۔ ایک بوڑھے مالی نے نئے ملازم سے کہا، خود سارا دن کرسی پر بیٹھی رہتی ہیں مگر دوسروں سے دگنا کام لیتی ہیں۔ دوسری ملازمہ نے آہ بھری، اس نئی لڑکی پر تو حد ہی کر دی ہے، صبح سے رات تک ایک لمحہ بھی سانس نہیں لینے دیتی۔ حالانکہ وہ اس حویلی کی مالکن ہے۔ آہستہ بولو، اگر بڑی اماں نے سن لیا تو آج رات کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی اذان گونجی۔ ریما کی آنکھ دوبارہ نہ کھل سکی۔
دروازہ کھلا اور ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پھینک دیا گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی، وہ کل میں سارا دن کام کر کے تھک گئی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ بڑی اماں نے سخت لہجے میں کہا، یہاں نیند نہیں کام دیکھا جاتا ہے، جلدی باہر آؤ۔ ریما نے نظریں جھکا لی، دل چاہ رہا تھا پھر سے رو پڑے، مگر آنسو بھی جیسے اب تھک چکے تھے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہر صبح وہی ابتسام کے لیے چائے، ناشتہ اور کھانا تیار کرتی، مگر ابتسام کبھی تعریف نہیں کرتا تھا، مگر خاموشی سے ہر چیز ختم کر دیتا، بغیر جانے سب کچھ ریما کے ہاتھ سے بنتا ہے۔ اسے ریما کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت ہو چکی تھی۔ مسلسل مشقت کی وجہ سے آخرکار ریما کا جسم جواب دے گیا۔ ایک صبح وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہ سکی، اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بڑی اماں کمرے میں آئیں تو جھنجھلا کر بولی، اب بہانے بھی شروع ہو گئے۔ ریما نے بمشکل آنکھیں کھولی، خدا کے لیے آج مجھے آرام کرنے دے، بہت تیز بخار ہے۔ بڑی اماں نے اس کا ماتھا چھوا، چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ وہ باہر گئیں، ایک گولی اور تھوڑا سا باسی کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کھا لو اور کوشش کرنا شام تک اٹھ جاؤ، حویلی کے کام رکتے نہیں ہیں۔ اس روز ابتسام کے کمرے میں کسی اور نے چائے پہنچائی۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ ملازم گھبرا گیا۔ جی میں نے نہیں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ابتسام نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے خاموشی سے ایک اور لقمہ کھایا، پھر چائے کا کپ اٹھایا تو پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں خیرہ فوراً آگے بڑھی، سردار صاحب آج میں نے سوچا کہ ریما کو سکھاؤں، اس لیے چائے اور ناشتہ اسی نے تیار کیا ہے۔ ابتسام نے دوبارہ پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کہہ دینا اس حویلی میں رہنا ہے تو پہلے کھانا پکانا سیکھ لے۔ اماں خیرہ نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی سردار صاحب، میں اسے اچھی طرح سکھا دوں گی۔ ابتسام مزید کچھ کہے بغیر اٹھا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، اماں خیرہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ہی دل میں بولی، اب دیکھتی ہوں اس حویلی میں تمہیں کوئی عزت کیسے ملتی ہے۔ ریما 2 دن بعد ریما کا بخار اتر گیا۔ کمزوری ابھی باقی تھی، مگر آرام کا وقت کسی نے نہیں دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ چولہے کی تیز آنچ سے اس کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا، مگر اس کے ہاتھ مسلسل کام کر رہے تھے۔ اسی لمحے ابتسام کسی کام سے باورچی خانے کے سامنے سے گزرا تو اس کی نظر بے اختیار ریما پر پڑی۔ ریما کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد لگ رہا تھا، کلائیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ برتن اٹھاتے ہوئے ایک لمحے کو لڑکھڑائی، مگر خود کو سنبھال کر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ ابتسام چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک ہفتے میں اس لڑکی کا حلیہ ہی بدل گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل میں اٹھنے والے خیال کو جھٹک دیا، یہ سب میرے لیے اہم نہیں، اور خاموشی سے وہاں سے گزر گیا۔ ریما کام میں اتنی مگن تھی کہ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ چند لمحے کے لیے ابتسام کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں۔ باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی ریما ابھی تک ابتسام کے وہ الفاظ نہیں بھول پائی تھی، آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی، مگر آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کیے اور چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا، ہاتھ تو کام کر رہے تھے، مگر دل مسلسل ابتسام کے لہجے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ کھولتے ہوئے تیل کے چھینٹے سیدھے اس کے ہاتھ پر آ گرے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس کی کلائی سرخ پڑ گئی۔ وہ درد سے کرہاتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں اماں خیرہ اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر ریما کے ہاتھ پر ڈالی اور بیزاری سے بولی، بس یہی رہ گیا تھا، اب ڈرامے بھی شروع کر دو۔ ریما نے تکلیف سے ہونٹ بھینچ لیے، اماں ہاتھ واقعی جل گیا ہے، مگر آج خاموش۔ اماں خیرہ نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، ہاتھ جلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے۔ پھر انگلی اٹھا کر بولی، سردار صاحب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں، ان کا کھانا وقت پر تیار ہو جانا چاہیے، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، کھانا بنا کر اپنے کوارٹر میں چلی جانا۔ ویسے بھی انہوں نے خود کہا ہے کہ تم اپنی شکل ان کے سامنے نہ لایا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کسی کام سے حویلی کے دوسرے حصے کی طرف نکل گئی۔ ریما نے ایک گہرا سانس لیا اور اسی وقت ایک نوجوان ملازمہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ یا اللہ، تمہارا ہاتھ تو بہت بری طرح جل گیا ہے۔ اس نے فوراً مرہم نکال کر ریما کے ہاتھ پر لگایا۔ تم رہنے دو، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ ریما نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں،
اگر اماں خیرہ واپس آ گئی تو وہ مجھے جینے نہیں دیں گی، مگر تمہارا ہاتھ میں کر لوں گی۔ اس نے درد برداشت کرتے ہوئے دوبارہ برتن اٹھا لیا۔ ہر بار چمچ ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر جاتی، مگر اس نے ایک آہ تک نہ بھری۔ اسی دوپہر ابتسام خان کو ایک ضروری فائل لینے اچانک حویلی واپس آنا پڑا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی لینے باورچی خانے میں داخل ہوا تو ریما اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور ایک سائیڈ ہو گئی تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ فریج سے بوتل نکالتے ہوئے اس کی نظر اچانک ریما کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ خاموشی سے چولہے کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ جلی ہوئی جلد پر مرہم کی ہلکی تہہ صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل کھانا بنا رہی تھی۔ ابتسام کے قدم بے اختیار رک گئے۔ یہ ہاتھ کیسے جلا؟ ریما نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی، پھر ریما نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابتسام نے دوبارہ پوچھا، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس بار ریما نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے سردار صاحب؟ اس کی آواز میں عجیب سی ٹوٹن تھی۔ آپ نے تو خود کہا تھا میری شکل بھی آپ کو اپنے باپ کے قاتل کی یاد دلاتی ہے۔ پھر میرا ہاتھ جلے یا میں زندہ رہوں یا پھر مر جاؤں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابتسام خاموش کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں بوجھ بن کر گونجنے لگے۔ اسی لمحے وہی نوجوان ملازمہ وہاں آ گئی۔ اس نے بے اختیار کہا، سردار صاحب صبح سے جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میں نے بہت کہا تھا آرام کر لیں، مگر اماں خیرہ نے اجازت نہیں دی۔ ابتسام نے آہستہ سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے اماں خیرہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا اور بس پانی کی بوتل اٹھائی اور خاموشی سے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ شام ڈھل گئی۔ ریما ہمیشہ کی طرح کھانا دسترخوان پر رکھ کر خاموشی سے اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ابتسام کھانے کی میز پر آ کر بیٹھا۔ پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہی وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ ذائقہ آج بھی وہی تھا، مگر نہ جانے کیوں آج ہر نوالے کے ساتھ اسے وہ جلا ہوا ہاتھ بھی یاد آ رہا تھا۔ اور دوسری طرف ریما اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے اپنے زخم پر دوبارہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، آج کے بعد وہ کبھی ابتسام کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے واپس آ جائے گی اور شام کو اس کے آنے سے پہلے کھانا رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ شاید یہی فیصلہ اس کے دل کو مزید ٹوٹنے سے بچا لے۔ کئی دن گزر گئے۔ اب ریما پہلے کی طرح ابتسام کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتی، اس کے لیے چائے اور ناشتے کی تیاری کرتی، دسترخوان سجا کر خاموشی سے اپنے کوارٹر میں واپس چلی جاتی۔ شام کو بھی وہی معمول تھا۔ ابتسام کے گھر پہنچنے سے پہلے کھانا تیار کر کے میز پر رکھ دیتی اور خود نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ شروع میں ابتسام نے اس بات پر توجہ نہیں دی، مگر رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا کہ حویلی میں کوئی چیز بدل گئی ہے۔ نہ جانے کیوں اب اس کی نظریں بے اختیار ریما کو ڈھونڈنے لگتی تھیں۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتا تھا، آج اسی کی خاموش غیر موجودگی اسے بے چین کرنے لگی تھی کہ ایک شام ملازمہ نے آ کر خبر دی، سردار صاحب ریما بی بی صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ابتسام نے بے اختیار سر اٹھایا۔ کیوں؟ شاید طبیعت خراب ہے۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر پہلی بار خود ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو ریما بے جان سی چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ابتسام نے اسے دیکھتے ہی وہاں سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، شدید کمزوری اور ذہنی دباؤ نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ آرام، اچھی غذا اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابتسام کافی دیر خاموش کھڑا ریما کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس نے اس لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ رات بھر کئی مرتبہ اٹھ کر اس کا بخار بھی چیک کرتا رہا۔ صبح جب ریما کی آنکھ کھلی، وہ تو چونک کر اٹھ بیٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے کوارٹر میں نہیں بلکہ ابتسام کے کمرے میں ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو چکر آنے سے لڑکھڑا گئی۔
اسی لمحے ابتسام آگے بڑھا کہ اسے سنبھال لے، مگر ریما ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، غصہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں خود چلی جاؤں گی۔ ابتسام خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہے، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ریما آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد ابتسام کی نظروں نے بہت کچھ بدلتے دیکھا۔ وہ ملازموں سے خاموشی سے سوال کرنے لگا، اور ہر کسی کے پاس اماں خیرہ کے ظلم کی الگ کہانی تھی۔ سردار صاحب، بڑی اماں خود تو کچھ نہیں کرتی، مگر سب سے زیادہ کام ریما بی بی سے کرواتی ہیں۔ انہیں ہمیشہ بچا ہوا کھانا دیتی ہیں اور اکثر آپ کے سامنے ان کی شکایتیں بھی لگا دیتی ہیں۔ ہر بات کے ساتھ ابتسام کے دل پر جیسے ایک اور بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا۔ صبح ناشتے سے پہلے اس نے اماں خیرہ کو بلایا۔ آج میری چائے تم خود بناؤ گی اماں خیرہ؟ ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ جی سردار صاحب، اور یاد رکھنا ریما کو ہرگز مت کہنا کہ وہ چائے بنائے۔ جی۔ وہ تیزی سے ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ریما ابھی بھی کمزوری کی وجہ سے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اماں خیرہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چلو، فوراً اٹھو، ریما نے کمزور آواز میں کہا۔ اماں، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈرامے بند کرو، وہ غصے سے بولی۔ سردار صاحب کو تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے۔ میں نے انہیں اتنے دن ان سے جھوٹ بولا ہے کہ سب کچھ میں بناتی ہوں، اور اگر آج سچ سامنے آ گیا تو میری برسوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ چلو جلدی۔ اماں خیرہ جب ریما سے زبردستی کرنے لگی تو اچانک دروازے کے باہر سے ایک گونجدار آواز آئی۔ بس، اماں خیرہ کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ابتسام دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شدید غصہ تھا۔ سردار کو دیکھتے ہی اماں نے فوراً اپنا رنگ بدلا اور اپنی صفائی میں بولنے لگی تو ابتسام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ میں صرف سچ سننا چاہتا تھا، اور آج تم نے خود اپنا جرم قبول کر لیا۔ اماں خیرہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سردار صاحب، میری بات تو ایک لفظ بھی نہیں۔ ابتسام کی آواز پورے کوارٹر میں گونج اٹھی۔ اس عورت نے ایک بے قصور پر ظلم کیا، اس کے لیے اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ اسی دن اماں خیرہ کو حویلی سے نکال دیا گیا، اور اس طرح اب حویلی سے اماں خیرہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب ابتسام کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ ان کے نکاح کو 6 مہینے گزر گئے تھے، اور اس نے پہلی بار ریما سے نظریں چرانے کے بجائے اس کا حال پوچھا۔ ابتسام نے ریما کو اپنے کمرے میں رکنے کو کہا تو اس نے منع کر دیا، اور وہ اس کے آرام، کھانے اور دوا کا خیال رکھتا، مگر ریما کے دل پر لگے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ کئی مہینوں بعد جب دونوں کے درمیان اعتماد آہستہ آہستہ واپس آنے لگا، اور ابتسام کی بدلتی نیچر اور اس کا ریما کے لیے پیار کب ان دونوں کو اتنا قریب لے آیا کہ انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا۔ ریما اس کو اپنا چکی تھی، اور اسی محبت کے چلتے ایک رات وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے درمیان کے تمام پردے ہٹ گئے اور وہ دونوں ایک ہو گئے۔ اور کچھ عرصے بعد ریما کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تو ابتسام اسے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور مسکراتے ہوئے خبر سنائی، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابتسام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ریما، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، شاید میں ان غلطیوں کا ازالہ کبھی نہ کر سکوں، لیکن اگر ممکن ہو تو مجھے ایک موقع دے دو۔ ریما نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا سردار صاحب۔ ابتسام نے سر جھکا لیا۔ میں انتظار کروں گا، جتنا وقت بھی لگے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ریما نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف تو ابھی نہیں کر سکتی، لیکن ایک موقع ضرور دے سکتی ہوں۔ ابتسام کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ اماں خیرہ کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول جیسے بدل ہی گیا تھا۔ ابتسام نے پہلی بار اپنی تمام تر توجہ ریما پر دے دی۔ اس کے کمرے کو دوبارہ ترتیب دیا گیا، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے الگ غذا تیار ہونے لگی۔ ہر وقت ایک ملازمہ اس کے پاس موجود رہتی تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً پوری کی جا سکے۔ صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ابتسام خود اس کے کمرے میں آتا۔ کھانا وقت پر کھا لینا، دوا لینا مت بھولنا، یہ الفاظ اب اس کی روزمرہ عادت بن چکے تھے۔ وہ پہلے کی طرح رات گئے تک دفتر میں بھی نہیں رکتا تھا۔ زیادہ تر کام حویلی سے ہی نپٹانے لگا تاکہ اگر ریما کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ سکے۔ شروع میں ریما اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، مگر ابتسام نے بھی شکایت کرنا چھوڑ دی۔ اسے معلوم تھا کہ اعتماد ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، مگر واپس جیتنے میں شاید
پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہینے گزر گئے اور ریما کی گود میں پلنے والی ننھی سی جان نے آہستہ آہستہ حویلی کی ویران فضا میں بھی خوشیوں کی امید جگا دی۔ ابتسام ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس خود اسے لے جاتا، اس کی ہر رپورٹ اپنے ہاتھ سے پڑھتا اور ہر بار واپس آتے ہوئے ریما کو تسلی دیتا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حویلی میں بے چینی چھائی ہوئی تھی اور ابتسام ہسپتال کے کوریڈور میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا کر رک جاتی۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو سردار صاحب، اللہ نے آپ کو ایک صحت مند بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرایا اور فوراً ریما کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ماں بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابتسام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ریما کمزور لگ رہی تھی مگر اس کی باہوں میں لیٹا ننھا سا وجود سب درد بھلا رہا تھا۔ ابتسام چند لمحے خاموش کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید تم آج بھی مجھے معاف نہیں کر سکی ہو۔ ریما نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابتسام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ میں نے سوچ لیا ہے جب تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گی اور اگر پھر بھی اپنے گھر جانا چاہو تو میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ اب میں محبت کرنا سیکھ چکا ہوں، زبردستی کرنا نہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ریما نے آہستہ سے اپنے بیٹے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابتسام نے حیرانی سے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور ریما کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی اترتی دکھائی دی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، جس باپ نے اپنے بچے کے آنے سے پہلے ہی خود کو بدل لیا ہو، وہ اپنے بچے سے دور رہنے کی سزا نہیں پا سکتا۔ ابتسام نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ریما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نہیں جا رہی، یہ گھر اب صرف تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ ابتسام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ریما کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس سے وعدہ کیا کہ اب دوبارہ وہ اس کو نہیں رلائے گا۔ ریما نے پہلی بار دل سے اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے یوں محسوس ہوا جیسے اس ویران حویلی میں برسوں بعد واقعی زندگی لوٹ آئی ہو۔